السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 28 ذی القعدہ 1443 ہجری، 28 جون 2022 عیسوی، 14 گتے آشاڑھ 2079 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے اپنے اندر فکر آخرت کیسے پیدا کریں۔ تو لیجیے شیخ سے ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ طائف کے دعوت سینٹر میں کافی عرصہ اکیلے وہاں سنبھالتے تھے، اور آپ کی 1 درجن کے قریب کتابیں بھی ماشاءاللہ آپ کی تالیفات ہیں۔ اب میں بغیر تاخیر کے فضیلت الشیخ حفظہ اللہ سے دعوت سخن دیتا ہوں۔ فلیتفضل فضیلتہ مشکورا و مأجورا، جزاک اللہ عنا کل خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے پیدا فرمایا ہے، وہی روزی دیتا ہے،
وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، وہی داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ سارے تصرفات اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے حکم سے زمین و آسمان میں تبدیلی ہوتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حکمرانی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے اور آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہترین پیارا سا دین عطا فرمایا ہے، بہترین تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ اس تعلیم کے اندر دنیا کے اندر بھلائی ہے، آخرت کے اندر بھلائی ہے۔ وہی تعلیم عمل میں لانے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ کامیابی جو زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سارے لوگوں میں سے چن کر ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ کا یہ خاص کرم ہے، جبکہ یہ کرم اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عنایت نہیں فرمایا ہے۔ دنیا میں بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بنگلے والے لوگ ہیں، جاہ و حشم والے لوگ ہیں، منصب والے لوگ ہیں، مراتب والے لوگ ہیں، آسمانوں میں سفر کرتے ہیں، خلاؤں میں سفر کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، دنیا کی ساری طاقت اور قوت اس کے پاس ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں۔ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر بہت ساری آسانیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا ہے۔ اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ اور کرم ہے۔ ایمان والوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشگی والی ہے۔ دراصل اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ہم ایمان والے صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم جس دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کے اندر، اس کلمے کا تقاضا ہے، اس دین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، قیامت آنے والی ہے، آخرت میں ہمیں جانا ہے، اللہ اس دنیا کے بارے میں ہم سے پوچھ کرے گا، سوال کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ اس دنیا کا نام آخرت ہے۔ اس پر صرف مومن ایمان لاتے ہیں، مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ کافر لوگ اس کا ایمان نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اور اس کی زندگی میں بڑا فرق ہے، بہت فاصلہ ہے۔ ہماری ساری تگود و توجہ آخرت کے لیے ہوتی ہے، کافروں کی ساری تگود و ساری توجہ دنیا پر مرکوز ہوتی ہے۔ بڑا فرق ہے مسلمان اور کافروں کی زندگی میں۔ مسلمان تجارت بھی کرتا ہے تو اس میں دین دیکھتا ہے، دنیا کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں دین دیکھتا ہے، جبکہ کافر ہر معاملے میں دنیا تلاش کرتا ہے، ہر معاملے میں دنیا کے معاملات کو ڈھونڈتا ہے، دنیا کی آسانی کو ڈھونڈتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اور آنے والی جو دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشگی والی دنیا ہے، وہ ہمیشگی والی دنیا ہے۔ اس دنیا کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آج اسی سلسلے میں ایمان کو جگانا ہے۔ جو ہم سو گئے تھے، ہمارا ضمیر سو گیا تھا، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اس ردا کو جو ہم نے اوڑھ لیا ہے، غفلت کی ردا، اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے، دعوت دیں گے کہ اپنے ضمیر کو جو ہے جگائیں، اپنے آپ کو بیدار کریں، ہوش کا ناخن لیں، اور اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، جو آنے والی دنیا ہے اس کی تیاری کریں۔ بلا شبہ ہم غفلت میں ہیں، ہم جو ہے سستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ سے ملاقات کا، حساب و کتاب کا دن قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب ہو گیا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون،
اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے حساب و کتاب نہیں ہے، آخرت کا منظر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی یاد نہیں ہے۔ یہ اللہ گواہی دے رہا، یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جنرل لوگوں کی، عام لوگوں کی، پورے دنیا کے لوگوں کی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب ہو گیا حسابہم، اس کا حساب، آخرت کا معاملہ، آخرت کا حساب و کتاب، قیامت کا معاملہ لوگوں کے ساتھ قریب ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم صرف لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو ایمان والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کے بارے میں جنرل ایک خبر دی ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان والوں کو غفلت میں نہیں ہونا۔ ایمان والوں کو کہاں آنا ہے؟ آئیے میں قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب العالمین سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس آیت کی تفسیر بن جائیں، تصویر بن جائے، آیت کیا کہتی ہے اس کا آپ نمونہ، جیتا جاگتا نمونہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ فکر کو، سوچ کو، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری سوچ اور توجہ ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، سَعْيَهَا، ایسی تیاری جو تیاری ہونی چاہیے، بہترین تیاری جیسی تیاری، جیسے ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایگزام سے پہلے ایگزام کی فل تیاری کرتے ہیں، جو کورس ہوتا ہے مکمل کورس پڑھ کے جاتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ سارا کورس پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہیں دیکھ لیتا چلو کسی طریقے سے ٹامک ٹوئیاں مار لیں گے، نہیں، جو کورس ہے، جو جس سبجیکٹ کا ہمیں ایگزام دینا ہے پورا دہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ پچھلے کوشچنس بھی دیکھے جاتے ہیں، یعنی تیاری سے بھی بڑھ کے تیاری کی جاتی ہے۔ اور ایگزام اگر زیادہ ٹف ہو، زیادہ مشکل ہو، بڑے لیول کا ایگزام ہو، IAS ہو، IPS کا ہو، سول انجینئرنگ کا ہو، بڑے عہدے اور بڑے پوسٹ کا ہو، اس کی تیاری تو ہم سونا بھول جاتے ہیں، اس کی تیاری میں کھانا بھول جاتے ہیں، اس کی تیاری میں گھر آنگن بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، پوری دنیا کو بھلا دیتے ہیں، صرف ذہن میں تیاری۔ کیا آخرت کے امتحان کے لیے ایسی تیاری کوئی کر رہا ہے؟ اس آیت کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے، غور کرنا ہے، اور یہ آیت جو کہہ رہی ہے، جو دعوت دے رہی ہے، جو سمجھا رہی ہے، جو بتا رہی ہے، وہ تفسیر بن جائے، وہ تصویر ہو بہو اس کا اسٹوچو اور اس کا نمونہ ہم بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کی ایسی تیاری کرتا ہے جو تیاری ہونی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہے۔ میں نے بتایا نا، کافروں کی سوچ توجہ صرف دنیا ہے، آخرت کی سوچ اور توجہ کس کی ہے؟ ایمان والوں کی ہے۔ یہ صرف ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اگلی دنیا کے لیے سوچتے ہیں، یہاں جو کچھ کر رہے ہیں، ایک دانہ بھی حاصل کرتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا حاصل کرتے ہیں، جتنی بھی تگودو ہوتی ہے، ہر چیز میں ہم غور و فکر کرتے ہیں سنت رسول کیا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس معاملے میں ہماری دین کی رہنمائی کیا ہے، اس معاملے میں ہم قرآن میں کیا پاتے ہیں، اس معاملے میں حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، ہم ہر پوائنٹ سے، ہر اعتبار سے دیکھتے اس میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اس بارے میں اسلام میں ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی ہوگی، کیونکہ اسلام نے پوری زندگی کی تعلیم دی ہے، اسلام میں زندگی کا مکمل جو ہے سلیبس تیار کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا کا معاملہ، تجارت، لین دین، ہر معاملے میں ہم دین دیکھتے ہیں۔ تو ایمان کا، صرف ایمان والوں کا یہ کام ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کے لیے سوچے، آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جیسی تیاری کرنی چاہیے تھی ویسی تیاری کرے۔ ہم دنیا کے ایگزام کس لیے مثال دی ہے نا، ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں، جو اصل زندگی ہے کیا ہم اس کی تیاری دنیا کی طرح کر رہے ہیں؟
دنیا کمانے کے لیے جو چند برسوں کی زندگی ہے، اور اس چند برسوں میں بھی نوکری بہت محدود زندگی کے لیے ہوتی ہے. مثلا 30-35 سال 40 سال کے بعد تو نوکری لگتی ہے، پھر 60 سال کے بعد نوکری ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے جو ایج ہے 60-70 سال کا جو ایج ہوتا ہے، اس ایج کا بیچ والا تھوڑا سا حصہ نوکری کے لیے ہوتا ہے. اس حصے کے لیے اتنی تگودو، اتنی محنت، اتنی کوشش سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں. اور جو زندگی آنے والی زندگی، ہمیشگی والی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اللہ میڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دے گا جنت و جہنم کے درمیان. کیا کسی کو موت نہیں آنے گا؟ یا ہمیشہ رہنا، ہمیشگی والی زندگی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو جو جگہ ہمیشگی والی ہے، جہاں پر نوکری، آپ دنیا کی جو نوکری سمجھتے ہیں نا، جنت میں رہنا بھی ایک نوکری سمجھ لیں کہ جس جگہ ہمیں ہمیشہ نوکری کرنا، اس نوکری کے لیے ہم نہیں سوچتے، اس نوکری کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں جو کرنی چاہیے. اور اللہ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ آخرت کے لیے کوشش کرو ایسی جیسی کوشش کرنی چاہیے. صرف فکر نہ کرو، صرف کوشش نہ کرو. اللہ نے فکر کی دعوت دی، سوچ اور فکر کی دعوت دینے کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب دی. اور عمل اور کوشش ایسی کہ وہ کوشش جیسی کوشش ہونی چاہیے. کیسی کوشش؟ کوشش جیسی کوشش، ایسی کوشش کہ ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں امید ہو جائے کہ اللہ اس کوشش کو ثمربار کرے گا، اس کا بہترین نتیجہ دے گا، اس کا بہترین فائدہ ہمیں ملے گا. ایسی کوشش کہ ہمیں لگے، محسوس ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اس کا ہمیں کچھ انعام ملے گا. تو جو اس دنیا میں ومن اراد الاخرہ، جو اس دنیا میں آخرت کی فکر کرتا ہے، یہاں رہتے ہوئے اس دنیا کی سوچتا ہے، اس دنیا کی فکر کرتا ہے، وسعى لها سعيها، اور ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے. بڑا پیارا جملہ ہے، اس کو ہم دنیا کی ایگزام سے میچ کر کے دیکھیں، سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری تیاری کیسی ہے. جس تیاری کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں، اس تیاری میں ہماری تیاری کتنی فیصد ہے، وہ تیاری کے لیول تک ہماری تیاری ہے یا بہت کم مقدار میں تیاری ہے یا تیاری ہے ہی نہیں. اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو بتایا ہے اس ایمان کا تقاضا ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. تو جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کی تیاری ایسی کرتا ہے جیسی تیاری کرنی چاہیے، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے. تو یہ بھی دھیان میں رہے، آخرت کی تیاری صرف مومن کرتا ہے، جو مومن نہیں رہتا وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا. یہاں سے ایک پوائنٹ ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے وہ شاید ایمان والا نہیں ہوگا. کہیں یہ چوٹ ہمارے اوپر نہ آ جائے، کہیں یہ ضرب ہم مسلمانوں پر نہ آ جائے. اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو کہیں یہ ضرب، یہ مار ہمارے اوپر نہ آ جائے، کہیں ہم ایمان والے ہی تو نہیں ہیں، ایمان سے کہیں ہم پھر تو نہیں گئے ہیں. آخرت کی تیاری نہیں، آخرت کی سوچ نہیں، آخرت کی تیاری جیسی تیاری نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے ایمان والا آخرت کی تیاری کرتا ہے اور ایسی تیاری جیسی تیاری ہونی چاہیے وہ تیاری ہم اپنے اندر نہیں پاتے ہیں. وہ فکر آخرت، فکر عقبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ناپید اور عنقا ہے. کیا ہم ایمان والوں میں سے ہیں؟ ہمارے اندر واقعی ایمان ہے؟ اگر ہے تو تیاری ہونی چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے. اور نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، یہ ایمان صرف برائے نام ہے، پہچان کے لیے ہے کہ ہم مسلم ہیں، اپنی شناخت بتانے کے لیے، اپنا آدھار کارڈ اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم نے اسلام کا لیبل لگایا ہے. اسلام اصل کردار کا نام ہے، وہ کردار نہیں ہے ہمارے اندر. اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنا تجزیہ بھی کرنا ہے، اپنے دامن میں، گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کی ایسی تیاری کرتا ہے جیسی تیاری کرنی چاہیے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. الحمدللہ اللہ اس کے بعد بدلہ دیتا ہے، اللہ اس کے بعد انعام بتا رہا ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، پہلے سوچ فکر ہونی چاہیے، پھر کوشش کر رہا ہے. ایک طرف سوچ ہے، فکر ہے آخرت کی، پھر اس کے لیے عمل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. فکر اور کوشش
اور کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں اللہ پھر بدلہ بتا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کا بدلہ، ایسے لوگ جو آخرت کی بہترین تیاری کرتے ہیں، اللہ ان کی تیاری کو آخرت میں قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی تیاری کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی تیاری کی قدر دانی کی جائے گی اللہ کے پاس، اس کی تیاری مقبول ہوگی اللہ کے پاس۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ اس کی تیاری اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی، اس نے جو آخرت کی فکر کی، اس نے جو آخرت کی تیاری کی، اللہ نے اس تیاری کو قبول کر لیا۔ اور جب آخرت میں اللہ کے یہاں جو ہماری تیاری قبول ہو گئی تو ہمارے لیے انعام کے طور پر جنت ہے، اللہ ہمیں جنت کے انعام سے نوازے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں بڑی نصیحت ملتی ہے، ایمان کو یہ آیت جھنجھوڑتی ہے، اور یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم غور کریں اس آیت پر، اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم جو اب تک کر چکے، یہ ہماری جو زندگی گزر چکی، ہمارا جو ماضی ہے وہ کس پس منظر میں، کس پیرائے میں گزرا ہے، کس طرح کے ایام گزرے ہیں، ان ایام پہ غور کر کے اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، اس آیت کی عملی تفسیر بنا دینا ہے۔ یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے ایسی تیاری کرتا ہے جو تیاری ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان والے کا مشغلہ اور یہ عمل ہے، دنیا کا عمل ہے۔ ایمان والے جو دنیا میں رہتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرے اور تیاری کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو جنت دے گا، اس کی قدر کو، اس کی جو ہے محنتوں کو اور اس کی تیاری کو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ ہمارا ہی ایمان ہے، ہم مومن ہیں، اس لیے ہمارا ہی ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے بعد جو اگلی دنیا آنے والی ہے آخرت، وہ ہمیشگی والی دنیا ہے۔ یہاں کی ساری تگ و دو، یہاں کا سارا عمل آخرت کے لیے ہے، یہاں جو کچھ ہم کریں گے، جیسا کریں گے ویسے ہی آخرت میں ہمیں نتیجہ ملے گا اور ویسے ہی ہمیں پھل ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دعوت بھی دیا ہے، بتایا بھی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو دیکھنا بھی ہے، ہر انسان کو یہ دیکھنا بھی ہے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ اللہ نے متعدد جگہ پہ انسان کو جگایا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے، سوچنے کی دعوت دیا ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچو، کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، کیا پیش کر رہے ہو، اس کا جائزہ لو۔ اللہ دعوت دے رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم نے انسان نے کل کے لیے، غد سعودی عرب میں رہتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، جیسے بکرا بولتے ہیں کل کے لیے، اسی طریقے سے غد کا استعمال ہوتا ہے کل کے لیے۔ اور یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ قیامت مراد، کل سے قیامت مراد۔ قیامت ہم سمجھتے ہیں بہت دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس وقت قرآن نازل ہوا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا قیامت آنے والی، قیامت قریب ہے، یعنی اس ٹائم قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس ٹائم کے حساب سے تو قیامت بہت دور ہے، لیکن اللہ کیوں کہا کل؟ اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، ہر آنے والی چیز نزدیک ہوتی ہے۔ جیسے کوئی گیسٹ طائف سے آ رہا ہے، ریاض سے آ رہا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ریاض سے چل چکا ہے تو جتنا لمحہ گزرے گا وہ نزدیک ہی ہوتا جائے گا، دور نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ پتا چلے کہ کوئی گیسٹ یہاں آیا تھا، یہاں سے جا رہا ہے، تو جتنا لمحہ گزرے گا وہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پتا چلے کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے، آنے والا ہے، نکل چکا ہے، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ وہ جتنا لمحہ گزار رہا ہے، جتنا سیکنڈ گزر رہا ہے وہ ہم سے نزدیک ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کل کہا ہے۔ سمجھ میں آیا اللہ نے قیامت کل کیوں کہا؟ کہ وہ یہ آنے والی چیز ہے، یقینی ہے، فکس ہے، متعین ہے، اس پر ایمان والے اور مومن جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی قیامت پر مومن کا ایمان ہے، قیامت آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے، اس سے کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا، یہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے، اس کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری ساری توجہ قیامت کے لیے، ساری فکر جو ہے قیامت کی، آخرت کی اور اگلی دنیا کی ہماری ساری توجہ ہے۔ مومن کی زندگی سے اگر فکر آخرت نکل جائے
تو مومن کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ جو پورا قرآن ہے، پورا دین ہے، آپ نے غور کیا کبھی؟ 3 علوم پر مبنی ہے قرآن جو ہے، توحید، رسالت، معاد۔ توحید، رسالت، معاد۔ توحید اور رسالت تو شاید سنے ہوں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ایک طرف توحید، ایک طرف اللہ کی توحید ہے اور دوسری طرف رسول کی رسالت ہے، یہ ہے توحید اور رسالت۔ قرآن میں یہ 2 علوم ہیں، اللہ کی طرف ایک اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، ایک رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ تھرڈ پارٹ، معاد، آخرت۔ قرآن کا 1/3 چیپٹر معاد پر ہے، آخرت کے بارے میں۔ کس کی مجال ہے، کس مسلمان کی مجال ہے کہ آخرت کا انکار کر دے؟ اللہ رب العالمین نے بے پناہ آیتوں میں آخرت کی جو ہے متعدد مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت ایسی ہے، انسان مر کر زندہ ہوگا، اللہ مثالوں کے ذریعے سمجھا رہا۔ یہ کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ مانے۔ تم ایمان والے ہو، مانو جب تم کچھ نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ بنایا، اور جب تم انسانی شکل میں، انسانی ڈھانچے میں موجود ہو، اس ڈھانچے کو فنا کر کے دوبارہ بنانا ہمارے لیے تو پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ ہم مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم جب نہیں تھے ہم نے بنایا، اب جب تم آ گئے ہو اس باڈی کو ختم کر کے دوبارہ بنانا ہمارے لیے تو پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ جیسے دنیا میں یہ میک آ گیا، یہ ٹیبل آ گیا، یہ مکان آ گیا، اس کو اگر ہم دھوست کر دیں، اس کو ہم ختم کر دیں، زمین بوس کر دیں، اس کو بنانا انسان کے بس میں پہلے سے آسان۔ ایک اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے، ایک اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے، اس کو گرا کر دوبارہ بنانا ایک انسان کے لیے پہلے سے آسان ہو گیا۔ اور وہ خالق، سپر پاور، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ساری مخلوقات کو بنایا، اس زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا تنے تنہا مالک ہے، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی ہیلپر اور کوئی مددگار نہیں، اللہ نے اکیلا بنایا ہے۔ اور پھر اللہ کے بارے میں ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ کفر ہے کہ ہم اس بات کا انکار کریں اللہ ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ کے لیے تو یہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا انسان کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تو قرآن کے جو علوم ہیں ان علوم میں 1/3 ایک پارٹ جو ہے معاد کے بارے میں ہے، آخرت کی تعلیم دیتا ہے، آخرت کی فکر دیتا ہے، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے سوچو، آخرت کے لیے کرو۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہر نفس، ہر انسان کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے اس نے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا پیش کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، کیا کچھ تیاری ہے۔ اور جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں سب بیلنس ہو رہا ہے، سارا اسٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے۔ اب غور کریں، جب انسان دنیا میں جو جتن کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے، مرتے وقت وہ ساری چیزیں ایک جھٹکے میں، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں ان ساری چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر جو اس کا بنا ہوا تھا، اس نے اتنی محنت سے گھر بنایا، اس سے رشتہ ختم ہو گیا، اس سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اس مکان پر دوسرے کا مالکانہ حق آ جاتا ہے، اس کی جائیداد پر، اس کے ایک ایک سامان پر، ایک ایک چیز پر جو اس نے محنت سے، کوشش سے، بھاگ دوڑ کر کے، خون پسینہ خشک کر کے اس نے جو کچھ سمیٹا، بٹورا اور جمع کیا، ایک جھٹکے میں جیسے موت آئی ان تمام چیزوں سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ صرف وہ لے کے جاتا ہے جو اچھا یا برا کیا ہوتا ہے۔ اچھا یا برا یہ اس کی زندگی کے لیے ساتھی بنتا ہے آخرت کے سفر پر، جو اچھا یا برا کرتا ہے۔ تو ایک مومن جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو کافروں کی بات ہے کہ کافر جو کچھ یہاں پر کرتے ہیں اس کو آخرت میں کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے۔ یعنی کافر اگر اچھا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، شاید یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، کافر اگر دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کو یہی بدلہ ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن اگر نیک کام کرتا ہے اللہ یہاں بھی بدلہ دیتا ہے اور اس کی نیکیاں اسٹور ہوتی ہیں، آخرت میں بھی اس کو بدلہ ملے گا۔
آخرت میں بھی بدلہ ملے گا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم جو کچھ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، کافر نے تو آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. مومن نے جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا ہے. تو بھلے دنیا کے سامان سے رشتہ ختم ہو جائے، لیکن اس نے جو اسٹور کیا ہے اس سے اس کا رشتہ مرنے کے بعد سے لے کے آخرت تک اور جنت تک اس کا رشتہ ہوگا، اس سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ہم اپنی زندگی کے سفر میں اس چیز کو زیادہ سفر بنائیں، اس کو اپنے سفر کا سامان بنائیں جو آخرت تک ہمارا پے در پہ مسلسل ساتھ دیتا رہے. اور وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سب کی باتیں بعد میں ہوں گی. ابھی میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ ہم جو کچھ آخرت کے لیے کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسٹور ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، اور وہ ہمارا ساتھی بنیں گے آخرت کے سفر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم اپنے لیے نیکی جو کچھ کرتے ہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، نیکی اور بھلائی جو کچھ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کرتے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس پاؤ گے. میں نے بتایا کہ جو ہمارا دنیا کا ساز و سامان چھوٹ گیا، لیکن جو ہم کچھ اسٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے وہ ضرور پائیں گے. یہاں کا گھر بھلے آخرت میں نہ ملے، یہاں کی زمین بھلے آخرت میں نہ ملے، یہاں کے مال و متاع، مال و منال اور یہاں کے جو ہے اسباب اور ذرائع آخرت میں نہیں ملے، لیکن ہم نے آخرت کے لیے جو پیش کیا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. ہمیں نماز ملے گی، زکوٰۃ ملے گی، حج ملے گا، روزہ ملے گا، خیر کا کام ملے گا، یہ حاضری دے رہے ہیں اس مجلس میں، یہ حاضری ملے گی، یہاں جو دین سیکھ رہے ہیں وہ ملے گا، اس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ ملے گا، اس کے بدلے آپ جو کچھ نیک کا کام کر رہے ہیں وہ ملے گا، آپ جو کچھ دوسروں کو رہنمائی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسٹور ہو رہی ہیں. تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان، وہ ایمان والا جو وہ چیزیں جمع کرے جو آخرت تک مسافر کے لیے ساتھی بنا رہے اور مددگار بنا رہے. تو وہ چیزیں نیکیاں ہیں، تقویٰ ہیں، بھلائی کا کام ہے، اچھے کام ہیں. ان ساری گفتگو کا محصر یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی سوچ ہونی چاہیے، سوچ ٹھوس اور مضبوط، اور اس سوچ کے بعد پھر اس کے بعد آخرت کی تیاری ہونی چاہیے. ہم آخرت کی تیاری کریں، ایسی تیاری کریں جو تیاری قابل قدر ہو، اللہ اس تیاری کو قبول کر لے. ایسی تیاری کریں. دنیا کی تیاری کو نظروں کے سامنے رکھیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. ایک سعودی عرب آنے کے لیے آدمی کتنے دھکے کھاتا ہے، کہاں سے ویزا حاصل کرتا ہے، کیسے کر کے ویزا اسٹمپ کرتا ہے، اور پھر کیسے کر کے کمپنی میں آتا ہے، کام کرتا ہے، پھر کتنی محنت سے سیلری لیتا ہے اور منتھلی یہاں سے سیلری بھیج رہا ہے، گھر والے کھا رہے ہیں، بال بچے کھا رہے ہیں، ایک دنیا کے لیے. اسی دنیا میں مومن آدمی اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. نماز کے ٹائم میں نماز پڑھنا ہے، رمضان کے مہینوں میں روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینے کا وقت آئے زکوٰۃ دینا ہے، حج فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. انہی کاموں میں ان کاموں کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. ان کا دین کے کاموں کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں. جیسے آدمی سو رہا ہے، جیسے آدمی کھانا کھا رہا ہے، جیسے آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے، جیسے آدمی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے، دین کے لیے کام اور وقت نہیں. اس کے لیے بھی وقت نکلے گا. فکر ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور اس طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. سارا کچھ ہوگا، دین کا بھی کام ہوگا، دنیا کا بھی کام ہوگا. جیسے دنیا کا کام ہوتا ہے دین کا بھی کام ہوگا. بس فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے اور دلچسپی ہونی چاہیے. تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ مومن کی زندگی کا ہدف، اس دنیا کی زندگی کا ہدف آخرت کی فکر اور اس کی تیاری. اب چلتے ہیں مختصر انداز میں ہم جو اہم مضمون ہے، جو میرے مضمون کا حصہ ہے، اصل حصہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں. ٹھیک ہے، ایک مومن کو سوچنا ہے آخرت کے لیے، آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. تیاری کیسے کرنا ہے؟ مولانا تھوڑا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اسی ٹریک پہ چلیں. جیسے ریل کا ٹریک بنتا ہے، ٹرین اسی پہ چلتی ہے، اس ٹریک سے نہیں ہٹتی ہے. اس ٹریک سے ہٹے گی تو گر جائے گی.
ٹکرا جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ ٹرین ختم ہو جائے گی، ٹرین میں جتنے مسافر وہ سب ختم ہو جائیں گے. ہم ایک ٹریک بناتے ہیں، جانتے ہیں اس ٹریک پہ ہم چلیں گے تاکہ آخرت کی جو تیاری ہے وہ تیاری ہم صحیح سے کر سکیں. آئیے اس طرف توجہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، ہم پہلے نمبر پہ یہ ہماری سوچ ہو اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو صاف لفظوں میں اور بہت ہی صریح الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. مراقبہ یہ صوفیوں کی زبان نہیں ہے. صوفیوں کے یہاں مراقبہ، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. صوفیوں کے یہاں مراقبہ یہ ہے دنیا سے کٹ جاؤ، بیوی بچوں سے کٹ جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ، گاؤں والے سے کٹ جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ اور ایک کٹیا میں ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے اللہ 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 کرو. یہ مراقبہ ہے صوفیوں کے نزدیک. یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، بے دینی ہے، یہ دین نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مراقبہ یہ ہے، اپنے آپ کو یہ سوچو یہ تالاب ہے، نور کا تالاب، اس میں سوچو کہ ہم نور کے تالاب میں ڈوب گئے ہیں، سوچ لو بس، اور پھر وہاں سے روحانی قوت اور طاقت ملتی ہے. یہ جہالت ہے، بے دینی ہے. اس کو مراقبہ صوفیوں نے اس کا نام دیا ہے. اور تبلیغی جماعت والے بھی، ان کے ہاں بھی تصوف پایا جاتا ہے. آپ نے جانا ہے تبلیغی جماعت والے بھی تصوف میں پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، وہ ان لوگوں کے طریقے پر چلتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی مراقبہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کسی قبر پہ چلے جاؤ اور سر کو ڈھانپ لو، جیسے میں نے شماغ لگایا، سر کو ڈھانپ لو، نظریں نیچی کر لو اور دھیان کرو، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے دھیان کرو، وظیفہ بھی کرو، اللہ حاضری اللہ ناظری، تو مراقبہ حاصل ہوگا. یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے. تو مراقبہ ہم عام لفظوں میں بتا رہے ہیں. مراقبہ نگرانی کرنا، اللہ ہماری نگرانی کرنے والا. آپ جب راستے سے گزرتے ہیں جگہ جگہ بورڈ دیکھتے ہوں گے الطریق مراقب بالکیمرہ، یعنی یہ راستہ جو ہے کیمرے کے ذریعے نگرانی کیا جا رہا ہے. تو اس لفظ میں، اس عام معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ ہماری نگرانی کرنے والا ہے. آپ یہ سوچیں ہم کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ سوچ اگر ہو، گناہ سے بچیں گے، غلط کام سے بچیں گے، اور اللہ نے جو حکم دیا اس میں نافرمانی سے بھی بچیں گے. ہمیشہ یہ توجہ اور یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے. غالب نے کہا نا، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. کہ بھائی اللہ دیکھ ہی رہا ہے، تو جب ہم کہیں بھی شراب پیئیں گے اللہ دیکھ لے گا، تو مسجدیں میں بیٹھ کے کیوں نہیں شراب پیئیں جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے. یہ سوچ ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کہیں پر بھی بیٹھ کے شراب پیئیں، اندھیرے میں، اجالے میں، مجمع میں، جلوت میں، خلوت میں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہی حال برائی کا ہے. آپ موبائل اسکرین پر گندی تصویر کہیں بھی دیکھیں، بستر میں لیٹ کے، لائٹ بجھا کر، روم لگا کر، اکیلے میں، لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ابو جہل کو مخاطب کر کے اللہ نے بتایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ابو جہل کو پتا نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے ابو جہل کے لیے کیا الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا بان اللہ یرا، اللہ اس کو دیکھ رہا. ابو جہل کو، ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا، جھٹلاتا، تکلیف پہنچاتا. اللہ نے کہا اسے پتا نہیں اللہ دیکھ رہا. اللہ اس کی حرکتوں سے واقف ہے، اس کے کرتوت سے واقف ہے. جب مواخذہ کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ابو جہل جو ہے، جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے ڈانٹا، اے محمد میں نے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، تم پھر بھی نماز پڑھنے پہ مصر ہو. بڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، غالباً اپنا قدم جو ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھنے کے لیے چلا. اللہ جو ہے عذاب کا فرشتہ بھیجتا ہے. ابو جہل جو ہے جلدی سے واپس پیر پلٹاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ابو جہل کیا ہوا، تم تو ایسا کرنے جا رہے تھے؟ کہا پتہ نہیں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق ہے اور پر ہے. حدیث میں یہاں تک آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ میرے پاس بڑھتے، اپنے لاؤ لشکر کو بلاتے، تو فرشتے ان کی بوٹیاں نوچ لیتے. تو آج جو رسول کی توہین کرتے ہیں، رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بڑی نصیحتیں، عبرتیں ہیں تاریخ کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر. جو لوگ نہیں سنبھلتے ہیں اللہ ان سب کو سیدھا کر دیتا ہے.
اچھے اچھوں کو سیدھا کیا ہے، ایسے ایسے اکڑنے والے، زمین پر جو ہے تکبر اور غرور سے چلنے والے کہ تاریخ نے اس کی ایسی مثال پیش کی کہ لوگ اس کا نام نہیں رکھتے، بدترین طریقے سے اس کا نام لیا جاتا ہے، نشان عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو، ایسے کافروں کو، ایسے بدبختوں کو جنہوں نے اسلام پہ انگلی اٹھائی، رسول پہ انگلی اٹھائی، اللہ پر جو ہے نازیبہ کلمات کہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو بہرکیف یہ قرآن کی آیت الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ابو جہل کو پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ہم کو بھی اس سے نصیحت لینا، کیا ہمیں پتہ نہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے، آواز کو سن رہا ہے، بغیر آواز کے سن رہا ہے، جو ہم شرگوشیاں کرتے ہیں اللہ اسے سن رہا ہے، جو ہم دل میں سوچتے ہیں، دل کا کھٹکا ہے، دل میں سوچ ہے، اللہ اس سب سے بھی واقف ہے۔ تو جب ایک مومن کی یہ سوچ ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو اس سے آخرت کی تیاری میں بڑی مدد ملے گی۔ ایک تو گناہوں سے بچے گا، دوسرا یہ کہ اسے خیال آئے گا کہ آخرت کی ہمیں سوچنا ہے، آخرت کی فکر کرنی، اس اللہ سے ہمیں ملنا، اس سے ملاقات کرنا، اس کے یہاں حساب دینا ہے۔ وہ پوچھ کرے گا دنیا میں کیسی زندگی گزاری، کیسے زندگی گزاری، جوانی تمہاری کیسی گزری، تمہارے معاملات کیسے تھے، گھریلو معاملات کیسے تھے، تمہارے عائلی معاملات کیسے تھے، دنیاوی معاملات کیسے، اللہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب یہ ذہن میں ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بھی بچے گا اور واجبات کو ادا کرنے میں اس بات سے مدد ملے گی۔ یہ پہلی چیز ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، بڑی اچھی اور سب سے عمدہ اور پیاری چیز ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز آخرت کی تیاری میں وہ ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرے بھی، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک قول ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، الخوف من الجلیل والقناعۃ بالقلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا۔ جلیل کہتے ہیں، جیسے نام رکھتے ہیں نا عبد الجلیل، جلیل کا بندہ، تو جلیل کون ہے؟ اللہ۔ الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا۔ کیا نازل کیا ہے؟ یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ یہ کیا کوئی مولوی کے لیے آیا کہ صرف مولوی پڑھے گا، مولوی سمجھے گا، مولوی تبلیغ کرے گا؟ سب کے لیے، عبداللہ، عبد الرحمن، سفیان، سب کے لیے ہے۔ صرف مدرسے والوں کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، صرف جزیرۃ العرب کے لیے قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن پوری دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، کسی زبان کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی جگہ کا ہو، اور کسی جو ہے کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہے۔ یہ قرآن ہر اس مسلمان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو جب ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو تقوی کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، جو نازل کیا ہے تنزیل پر عمل کرنا، یہ تنزیل قرآن پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیز پر صبر کر لینا، اللہ نے جو دنیا دیا ہے صبر کر لینا، بہت پانے کی فکر نہ کرنا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کوشش کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نہ ملنے کے بعد پھر بھی اسی کے چکر میں رہنا، اسی کے لیے غمگین رہنا، اسی کے لیے پریشان رہنا، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اگر پولیس میں بھرتی ہونا چاہ رہا تھا، نہیں ہو سکا، بار بار ٹرائی کر رہا، نہیں ہو رہا، پھر بھی وہ اسی کے لیے کوشش کر رہا۔ زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، روزی کمانے کا کوئی بھی ذریعہ، کوئی ضروری نہیں اگر ہم نے پولیس بننا اپنا ٹارگیٹ بنا لیا ہے تو بن ہی جائے۔ ہم نے سوچا تھا، اگر 2-4 بار ٹرائی کیے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہم دوسرے روزگار کو اپنا سکتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے ہم ایسی کوشش نہ کریں کہ اسی کے لیے مر مٹ جائے، اسی کے لیے پوری زندگی وقف ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، صبر کر لینا، جو اللہ نے دے دیا مقدر میں، جو چیز کوشش کرنے کے ساتھ جو چیز ہمیں نصیب ہوئی، ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ خاص طور سے سعودی عرب میں دوسرے کو دیکھ